میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ درمیان میں اگر وقفہ حائل ہوتا ہے تو ہم اسے مکمل کریں گے واپس آ کر. انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، جو پرسپیکٹیوز ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے ہمارے بھائی امجدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم کی اور عملیت پسندی کی زندگی کا تعلق قائم کیا. نبوت یا بعثت یا رسول کی ضرورت کی وجہ سے اور نبی کی موجودگی کی وجہ سے کہ معاشرہ کیسے منظم ہوتے ہیں. ظاہر کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں آپ نے بیان فرمایا. یہ جو بعثت ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے. آپ نے ایک سوال جو اپنے سرنامہ کلام میں کیا تھا قبلہ مفتی صاحب سے بھی، اور آپ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. ظاہر کہ نبی کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، نبوت کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، رسالت کا بھی وہی بتلا رہا ہے، قرآن بھی وہی بتلا رہا ہے، راستہ بھی وہی دکھا رہا ہے. تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ دل میں یہ القاء کر دیتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، پھر وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. صحیح. تو مقصد اور منتہا یہ تھا کہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم تک جو بات پہنچی ہے اور تم مجھ تک جس طرح پہنچو گے، اس کے بیچ میں ایک ہے جس کو میں خود یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم پیدا نہ کیے جاتے تو میں کائنات میں کوئی بھی شے پیدا نہ کرتا. اور یہ وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے آدم بھی مانگتے ہیں اور اسی کے وسیلے تم بھی زندگی گزارو گے. تو یہ عقیدہ توسل ہے جس کو بعثت کے نام سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، رسالت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اس کو بیچ سے نکال دیجئے، رہتا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو حضور کو اس لیے پکارتے کہ قرآن اس کو یا ہی کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر پکار رہا ہے. تو بعثت کا مقصد یہ کہ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عنوان زندگی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر الفاظ کی تائید اور الفاظ کی ندرت کی وجہ سے آپ بہترین لفاظ تو ہو سکتے ہیں اور شعبدہ گر تو ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد نبوت کو اور بعثت نبوت کو وسیلہ نبوت کے ذریعے اگر نہیں سمجھتے تو آپ نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ نبی کو سمجھا. اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے درمیان میں جو ایک خوبصورت ایک ربط ہے اس کو بھی نہیں سمجھا. زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک حائل ہو رہا ہے ہمارے بیچ، انشاءاللہ اسی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر پروگرام روشنی میں، اور ہم نبوت، ضرورت نبوت اور مقاصد بعثت پر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب سے میں نے سوال کیا ہے کہ انبیاء کرام کی جو بعثت ہے اس کے مقاصد کیا ہیں. آپ فرما رہے تھے، ایک مثال آپ دے رہے تھے، زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی اصل میں معاشرتی تعلق، بندے کا اور رب کا تعلق. اور وہ خوف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اللہ خوف نہیں دلاتا، اللہ تو رغبت اور محبت کے ذریعے اپنی جانب راغب کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کے تعلق کو اور اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا ہوگی. تصورات میں جب تک نماز میں ان کو نہیں رکھو گے بعثت نبوت کا مفہوم نہیں پا سکتے. اور اسی لیے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب محسوس ہوتا ہے. اور جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا آپ کی عبادت میں، آپ عبادت کی چاشنی کو محسوس نہیں کر. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دو طرح کے افراد ہیں معاشرے کے اندر، ایک وہ جو خوش نصیب ہے، ایک وہ جو بد نصیب ہے. خوش نصیبی ان میں جو حضور سے محبت کے ذریعے اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں. اب بعثت کیا ہے؟ بعثت کا مفہوم کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اب یہ تعریف علم الاخلاقیات کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی مرضی کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی اخلاق زندگی کا یہ ہے جو بقول امام غزالی کے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہی اخلاق سیکھتا ہے. اور بقول امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جس نے اخلاق کو نہیں پایا وہ بعثت کے مفاہیم کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کا بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ معاشرہ منظم و حضور کی سیرت کے ذریعے. یہ سیرت کیا ہے؟ آئیے ایک ایک جملہ میں بولتا چلا جاؤں کہ آپ عدلیہ میں ہیں تو عدل کیسا ہو؟ وہ جو حضور نے دیا. آپ شوہر ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہو؟ آپ باپ ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہو؟ آپ امام ہیں تو آپ کی امامت کیسی ہو؟ اور اگر آپ مقتدی ہو تو اپنے امام کی عزت کیسے کریں؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے محبت عثمان غنی والی ہو، اور اگر آپ
زمین کے اوپر ہیں تو ابو بکر سے لے کر عثمان علی تک اور خلفائے راشدین سے نکل کر اہل کربلا تک اور اہل کربلا سے نکل کر اصحاب صفا اور جو حضور سے محبت کرنے والے صحابہ تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین کی زندگیاں ساری گزری ہیں الگ الگ اوقات میں، ان سب کو یکجا کر لیجئے تو تصویر بعثت بنتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت، میں بہت واضح طور پر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک واحد عقیدہ ایسا ہے الحمدللہ کہ جو حضور سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتا ہے، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتا ہے، اور بابا فرید کے دروازے پر جب دسترخوان بچتا ہے تو اس پر کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، وہ بیٹھ کر صوفیہ کے سامنے دین سیکھتا ہے۔ تو جب اس مقصد کو پا لیں گے آپ اور تصوف سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر کسی انسان سے نفرت نہیں کریں گے، اور نفرت کا تو لفظ ہی زندگی میں نہیں آئے گا، کیونکہ حضور کی زندگی میں تو صرف محبت ہی محبت محبت، سراپا محبت۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔